آپ نے پوچھا تھا کہ ایک حدیث شریف میں نے پڑھی ہے کہ حدیث شریف یہ ہے کہ لَوِ اتُّزِنَ ایمانُ ابی بکر مع ایمان امتی لرجحا، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کو ایمان امت کے ساتھ اکول اور ترازو میں تولا جائے تو کس کو ترجیح ہوگی؟ ایمان ابو بکر کو ترجیح ہوگی۔ جو زیادہ ہے ایمان ابو بکر صدیق کا، اس سے کیا مطلب ہے؟ ایمان تو مومن بھی ہے تو ساروں کا ایک جیسا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور جو 5 ارکان ہے وہ بھی تو سب پر ایک ہی جیسا نازل ہے، کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج ہے۔ قرآن ان لوگوں کے پاس بھی ہے، دوسرے لوگوں کے پاس قرآن ابو بکر کے پاس بھی ہے، احادیث دوسرے لوگوں نے بھی سنے، ابو بکر صدیق نے بھی سنے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو یہ جو ترجیح ہے، جو ان کا ایمان زیادہ ہوگا دوسرے مومنوں کی ایمان سے، اس کی کیا معنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ زیادتی ایمان ابو بکر بواسطہ رجحان مؤمن بھی ہے، یعنی جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس یقین کے ساتھ ایمان لایا ہے، جس محبت کے ساتھ ایمان لایا ہے، تو اس محبت و اس یقین کو دوسرے امت میں نہیں پایا جاتا۔ ایک دوسرا جواب یہ ہے، جو تعلق ایمان کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے وہ تمام مومنوں کے تعلقات سے زیادہ بڑھ کے، معنی کیا ہے؟ جو مقام اور مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے وہ مقام اور مرتبہ دوسرے مومنوں کا نہیں ہے، فلہذا افضلیت ایمان ابو بکر صدیق تمام امت پر ثابت ہو گئی۔ مخدومہ عروجات میں معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر ایک نقطہ بالا اوپر چلا جائے گے تو کمالات، وہ کمالات کہ جو اس ایک نقطے میں تمہیں مل رہے ہیں، تمام جمیع مقامات ما تقدم سے یہ افضل ہے۔ سلوک و تصوف اللہ رب العزت کے عرفان میں کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ نقطہ قرب ایسے ہیں کہ اگر آپ اس نقطہ قرب میں چلے جائیں گے تو وہاں پر اگر آپ تھوڑا سا بھی عمل کریں گے آپ کی ما تقدم تمام اعمال سے وہ بہتر ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں ایک رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور آسمان بالکل صاف تھا، تارے چمک رہے تھے۔ میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے تاروں جتنی نیکیاں کن کی ہوں گی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کا نیکیاں اتنی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میری بابا جان کا نام نہیں لیا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی برابر نہیں ہے، نہیں ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی نیکیاں کی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نیکیاں کی ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے کہ جس نقطے کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت کی وصل و قرب کا طے کیا ہے، اس نقطے میں جا کے اگر عملی قلیل بھی کی جائے تو وہ ما تقدم تمام اعمال سے وہ بہتر و افضل و اعلیٰ ہے۔ اب آئیے دیکھیں، میں آپ کو اس سے آسان کر کے دوں۔ ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور غالباً اختلاف روایات ہے کہ یہ ظہر کی نماز ہے یا پھر یہ عصر کی نماز ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیادے میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہوئے اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر بیٹھ گئے اور آپ نے 2 رکعتوں پر سلام پھیرا، لیکن پھر صحابہ کرام نے لقمہ دیا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کھڑے ہوئے۔ تو اس دوران نماز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سہو پر پڑی کہ اللہ کریم نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سہو پر ان کو کتنا اجر اور فضیلت عنایت فرمایا۔ تو اس کے بعد جب سلام پھیری تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا لیتنی کنت سہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش میری ساری زندگی کے حسنات حضور کی ایک سہو کے برابر ہوتے۔
اب آپ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تمام نیکیوں میں سے ہر ایک نیکی کو حضرت عمر کی تمام نیکیوں سے افضل جانا تھا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق اپنی تمام نیکیوں کو حضور کی ایک صحوہ سے ادنا سمجھتے ہیں، اور حضور کی ایک صحوہ کو اپنی تمام نیکیوں سے افضل جانتے ہیں۔ کیوں؟ جس مرتبہ قرب میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشرف ہے، اس مرتبہ قرب پر اگر عمل تھوڑا سا بھی کی جائے تو اسے ما تقدم تمام اعمال سے فضیلت مل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نقطہ جس میں اللہ کا یہ بندہ ہے وہ ان تمام نقطوں سے، تمام مقامات سے افضل ہے جو اس نقطے کے ماتحت ہے، ان سب سے افضل و بہتر۔ میں چلو ایک اور مثال سے آپ کو بتا دوں۔ ایک بندہ ہے جو اسماء و صفات میں ہے، مراتب قرب میں جاتے ہیں لیکن اسماء و صفات میں، اور ایک بندہ ہے جس کو اللہ کریم نے مقام عبدیت میں مشرف فرمایا ہوا ہے۔ تو جو یہ بندہ اسماء و صفات میں ہے، یہ ساری زندگی بھی عمل کرتے جائیں گے تو جو مقامات عبدیت میں اللہ رب العزت نے جس بندے کو، مقامات صدیقیت میں اللہ نے جس کو لایا ہے، تو ان کی عشر عشیر بلکہ ان کی 1000ویں حصے تک بھی ان کا عمل نہیں پہنچ سکتا۔ پس جو کہ متعلق ایمان ابوبکر صدیق کے ہیں، وہ ہر آئینہ تمام مومنون کی مقامات سے افضل و اعلیٰ ہے وہ نقطہ، فلہذا ان کا پھر ایمان بھی تمام مومنوں سے زیادہ راجح تر ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عارف باللہ ایک ایسے مقام میں پہنچ جاتے ہیں کہ ایک آنکھ پلک جھپکنے میں تمام کمالات ما تقدم کا وہ کسب کر سکتے ہیں۔ مثلا اللہ کریم ایک بندے کو اس مقام تک لے کے جائے نا جو مقامات قرب ہے، جیسے میں عرض کر چکا ہوں اللہ کریم کسی کو مقام عبدیت پر مشرف فرمائے، تو وہاں پر کمال یہ ہے کہ تمام کمالات ما تقدم جو ہے نا وہ ایک ہی لمحے پر انہیں مل جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک سیدھی سادی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہے۔ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آپ ذات مبارکہ کو دیکھو، مجردی پہلی صحبت میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کریم اس کو اس مقام تک، اس نقطے تک پہنچا سکتا ہے اور پہنچا دیتے ہیں کہ اولیاء امت اگر غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، جتنی بھی عبادات اور طاعت کریں، جس مقام پر بھی وہ ہو تو صحابی کی ایک عمل کی مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثلا کریم آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دوسرے لوگ میری امت کی احد کے پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لے اور میرے صحابی ایک مٹھ جو خرچ کر لے اللہ کی راہ پر، تو یہ ایک مٹھ جو ہے نا وہ ان کی احد کی پہاڑ جتنے سونے کے صدقے سے افضل ہے۔ عمل وہاں پہ اتنا چھوٹا ہے، جو ہے ایک مٹھ ہے، اور یہاں پر عمل کیا ہے؟ احد کی پہاڑ جتنا سونا ہے۔ تو اگر عمل کو دیکھا جائے تو عمل میں تو یہ افضل ہے، لیکن وہاں جس نقطے میں صحابہ کرام ہے، وہاں اس نقطے میں اگر عمل قلیل بھی کی جائے تو قسم ما تقدم تمام اعمال سے ان کا وہ افضل ہے۔ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو رب کا فضل ہے، رب کا کرم ہے، جس پر اللہ کرم فرمائے بس ویسے ہو جاتا ہے۔